بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد اگر کوئی شخص یہ تسبیح پڑھے گا تو اس کے ساری عمر کی گناہ معاف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ رزق میں برکت ہوگی، مال و دولت نصیب ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کی رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہو یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہو، نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم ایسا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دل اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کے گننے لگو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ سورہ نحل کی آیت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم رکھے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، نہ کسی سے حسد ہوتا، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہاں کچھ عقائد بھی دین ہے، شعائر تعبدیہ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہے، معاملات بھی دین کا حصہ ہے، معاشرت بھی دین میں شامل ہے، اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جز ہے۔ لہٰذا رزق حلال کا معنی بھی دین ہے، حلال رزق کا معنی تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک حسین نوجوان وہاں سے گزرے، ہم نے آپس میں باتیں کی کہ کاش یہ اپنی جوانی کو اللہ کے راستے میں لگاتے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہماری بات سنی تو فرمانے لگے، جو اپنے والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، جو اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کی کوشش کر رہا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، اور جو اپنے اوپر خرچ کرنے کی محنت کر رہا ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لہٰذا جو روزی کمانے کے لیے اپنے گھر سے کسی عمل، ڈیوٹی یا تجارت کی غرض سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے روزی کمانے کے لیے بکریاں چرائی، کھیتی باڑی اور تجارت کی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، مفہوم ایسا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کسی کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اگرچہ کبھی رزق ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرتے ہوئے اچھے طریقے سے رزق طلب کرو، رزق کی تاخیر تمہیں گناہ پر آمادہ نہ کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رجب المرجب کا وظیفہ ویڈیو کے آخر میں موجود ہے، ضرور لازمی سنیں۔
قرآن اور حدیث میں بعض اعمال کو رزق کی ترقی کے لیے بہترین سبب قرار دیا گیا ہے۔ ان اعمال میں بعض کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، تقوی اختیار کرنا۔ انسان کو جب دولت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر ہر قسم کی مال اور رزق کو جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ سود، جوا، رشوت، ناف تول میں کمی اور اجتماعی اموال کو ہڑپ کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، لیکن وہ اس ساری دکودود میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور رزق میں برکت کو تقوی کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری غلط کوشش کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنا کا کوئی راستہ پیدا کرے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ شکر ادا کرنا۔ شکر کی توفیق کی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو حلال مال کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں، ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ نمبر 3، صلہ رحمی کرنا۔ رزق میں برکت اور پرسکون زندگی کے اسباب میں ایک اہم سبب صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی ایسی عظیم صفت ہے جس کی وجہ سے آدمی پر رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، صدقہ کرنا۔ اسلام میں صدقہ کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور صدقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صدقہ کرنے والی کی طرف کھینچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ نمبر 5، عمل صالح کرنا۔ مسلمان کا ہر نیک عمل اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ ہے۔ نیک عمل سے آدمی کی آخرت تو بنتی ہے، اس کے ساتھ دنیا بھی سور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا ثواب دے گا اور وہ اپنے فضل سے اسے زیادہ دے دیں گا۔ سورہ النساء کی آیت ہے۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد پارہ 25 کی ایک آیت جو نیچے دیا گیا ہے وہ 41 مرتبہ روزانہ پڑھنا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ آخر میں درود شریف 11 بار پڑھنا، آخر میں 7 بار سورۃ الاخلاص پڑھنا۔ انشاءاللہ مفلس اور غربت چند دن میں ختم ہوگی۔ یقین کے ساتھ وظیفہ لازمان پڑھیں، دولت بھی پائیں گے اور ہر دعا بھی قبول ہوں گی۔ محترم ناظرین، اسی طرح کے اسلامک وظائف کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو ثواب کی خاطر آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔ والدین کی خدمت اور قدر کرنا، بزرگوں اور محتاجوں کی مدد ضرور کرنا۔ انشاءاللہ ان دو اعمال کی برکت سے ساری زندگی خوشحال رہیں گے۔ کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھے، جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔